اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ لاکھوں درود کروڑوں سلام جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ اسلامک وائس ٹی وی چینل کے ناظرین، آپ کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ویڈیو شروع ہونے سے پہلے آپ لوگوں سے انتہائی درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ ناظرین، آج ہم آپ کو جس موضوع پہ بات کرنے والے ہیں وہ نسوح ہے۔ نسوح ایک ایسا شخص تھا کہ جس کی شکل و صورت اور قد و قامت بالکل عورتوں کی طرح کی تھی۔ نسوح جو تھا دنیاوی فائدہ اٹھاتے ہوئے شاہی محل میں بنے ہوئے ایک شاہی حمام میں کام کرنا شروع کر دیا۔ وہاں پہ وہ عورتوں کو مساج کیا کرتا تھا، عورتوں کو وہاں پہ مساج کر کے ان کو غسل دلوایا کرتا تھا۔ کیونکہ وہ اب عورتوں کی شکل اس نے اختیار کی ہوئی تھی، اس کا حلیہ بالکل عورتوں کی طرح تھا، اس لیے نسوح کو کوئی بھی پہچان نہیں سکتا تھا۔ نسوح نے اپنا یہ کام ترک کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے بے شمار دفعہ توبہ بھی کی، لیکن اس نے بار بار توبہ کر کے اللہ تعالیٰ سے اپنا وعدہ اور توبہ کو توڑ دیا۔ شاید وہ گناہوں کی لذت سے عاجز آ چکا تھا، مجبور تھا۔ ایک دن بادشاہ کی بیٹی جو شہزادی ہے، اس نے ارادہ کیا کہ وہ شاہی حمام میں غسل کرے گی۔ چنانچہ اس طرح ہوا کہ وہ شاہی حمام میں آئی اور اس نے آ کے وہاں پہ غسل کیا۔ جب وہاں پہ اس نے غسل کیا تو اس کا ہار وہاں پہ گم ہو گیا نہاتے ہوئے۔ اس کو پتہ نہیں چلا کہ میرا ہار وہاں پہ رہ گیا ہے، اور وہ واپس اسی طرح اپنے شاہی محل میں چلی گئی۔ جیسے ہی وہ شاہی محل میں پہنچی، اس کو احساس ہوا کہ اس کا جو ہار ہے وہ تو حمام میں ہی رہ گیا ہے۔ یہ بات اس نے اپنے باپ یعنی کہ بادشاہ سے کی۔ بادشاہ نے اس کی بات سن کے فوراً وہاں پہ فوج جو ہے وہ بھیج دی۔ جیسے ہی اس نے وہاں پہ فوج بھیجی تو نسوح جو تھا وہ ڈر گیا، وہ خوفزدہ ہو گیا، کیونکہ وہ جو فوج تھی وہ وہاں پہ لوگوں کی، جو شاہی حمام میں جو لوگ تھے ملازمت کرتے تھے، ان کی تلاشی لینا شروع کر دیا۔ نسوح نے سوچا کہ اگر انہوں نے میری تلاشی لے لی تو ان سب لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ میں تو ایک مرد ہوں، عورت نہیں ہوں، اور یہ لوگ مجھے اس بات پہ قتل کر دیں گے اور رسوا کریں گے اور ذلیل و خوار کریں گے۔ نسوح ایک وہاں پہ پلر بنا ہوا تھا شاہی حمام کے اندر، وہ اس پلر کے پیچھے چھپ گیا اور اللہ تعالیٰ سے آہ و گریہ جاری کرنے لگا کہ یا اللہ، یہ فوج کے آدمی اگر میرے تک پہنچ گئے تو میں رسوا ہو جاؤں گا، ذلیل ہو جاؤں گا۔ تو اے پروردگار، مجھے معاف کر دے اور مجھے گناہوں سے بچا لے، مجھے اس تکلیف سے بچا لے، میں آئندہ ان گناہوں میں مبتلا نہیں ہوں گا، مجھے بس ایک بار موقع دے دے۔ اللہ تعالیٰ نے نسوح کی بات سنی، اور جو وہاں پہ فوج تلاشی لے رہی تھی ان میں سے ایک آدمی نے کہا کہ بھائی ہار مل گیا ہے، تو فوج وہاں سے پھر واپس ہار لے کے چلی گئی اپنے محل میں۔ نسوح فوراً وہاں سے اپنے گھر واپس آیا، اور گھر واپس آ کے اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ آہ و گریہ جاری کی اور اللہ کا شکر ادا کیا اور توبہ کی، استغفار پڑھا اس نے۔ اس کے بعد نسوح جو تھا اس نے وہ جگہ چھوڑ دی اور وہ اپنا علاقہ چھوڑ دیا، اور شہر کی طرف اور جنگل کی طرف اس نے رخ کر لیا۔ آہستہ آہستہ جنگل بھی ختم ہو گیا، ایک پہاڑی آئی، نسوح نے اس پہاڑی کے اندر ایک غار تھی، اس کے اندر پناہ لے لی۔ جیسے ہی نسوح نے اس کے اندر پناہ لے لی، وہاں پہ نسوح نے اللہ کا ذکر شروع کر دیا اور استغفار پڑھنا شروع کر دیا۔ اب نسوح کئی دن سے بھوکا تھا، پیاسا تھا، تو نسوح اپنے کھانے پینے کی تلاش میں اس غار سے باہر نکلا۔ جیسے ہی وہ باہر نکلا، اس کی نظر ایک نیچے چراگاہ پہ پڑی، جہاں پہ گھاس وغیرہ تھا، تالاب تھا، پانی تھا، اور وہاں پہ ایک بھینس جو تھی وہ گھوم پھر رہی تھی۔ نسوح نے سوچا اس ویرانے میں اس بھینس کا کیا کام ہے، یہ کس کی بھینس ہو سکتی ہے۔ چنانچہ نسوح نے سوچا کہ اگر شام تک اس بھینس کا مالک نہ آیا تو میں اس بھینس سے فائدہ اٹھاؤں گا۔
شام ہو گئی لیکن کوئی بھی اس کو لینے کے لیے نہ آیا، یہاں تک کہ اگلا دن جو تھا وہ آ گیا لیکن نسوح نے دیکھا کہ اس بھینس کو لینے کے لیے کوئی بھی نہیں آیا، تو نسوح نے اس کا دودھ دھویا اور اس کو پیا۔ وہ بھینس کافی صحت مند تھی، اس لیے نسوح کے پاس دودھ کی فراوانی تھی۔ اب دودھ اس کے پاس بہت زیادہ تھا، اس لیے اس نے دودھ سے مختلف جو اشیاء ہوتی ہیں جیسا کہ مکھن، گھی وغیرہ، اس طرح کی چیزیں بنانی شروع کر دیں اور اپنا گزر بسر وہاں پہ اس غار کے اندر شروع کر دیا۔ اب نسوح ایک مکمل زندگی اس غار کے اندر گزار رہا تھا۔ کچھ عرصے کے بعد شہر کے کچھ لوگ وہاں پہ مسافر کی صورت میں آئے اور قافلے کی صورت میں آئے اور وہاں پہ آ کے انہوں نے قیام کیا۔ نسوح نے ان کی بہت زیادہ خدمت کی، ان کو دودھ کے ساتھ، مکھن، گھی وغیرہ کے ساتھ، اس طرح کی چیزوں کے ساتھ ان کا استقبال بھی کیا اور ان کی بہت زیادہ خدمت بھی کی۔ وہ نسوح سے بہت زیادہ متاثر ہوئے، یہاں تک کہ کچھ لوگ وہاں پہ نسوح کے ساتھ رہنا شروع ہو گئے۔ اب کچھ عرصے کے بعد ایسا ہوا کہ وہاں پہ جو نسوح جہاں پہ رہتا تھا وہاں پہ لوگ آباد ہونا شروع ہو گئے اور آہستہ آہستہ یہ آبادی ایک شہر کی شکل اختیار کر گئی۔ یہ خبر بادشاہ وقت تک پہنچی اور بادشاہ وقت بہت متاثر ہوا۔ اس نے نسوح کو دعوت دی کئی بار کھانے پینے کی اور ملاقات کرنے کی، لیکن نسوح نے تحفے تحائف سے بھی انکار کر دیا اور ملاقات سے بھی انکار کر دیا اور یہ کہہ دیا کہ مجھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ بادشاہ مزید متاثر ہوا تو ایک دن بادشاہ نے کہا اپنے وزیر سے کہ میں نسوح سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ بادشاہ تیاری کر کے اپنے ہاتھیوں بگھیوں کے ساتھ سواری کر کے وہاں پہ نسوح کے زیارت کے لیے، نسوح کی ملاقات کے لیے چل پڑا۔ ناظرین، جیسے ہی بادشاہ آدھا سفر طے کیا تو بادشاہ کی طبیعت خراب ہو گئی، علیل ہو گیا، بیمار ہو گیا اور بادشاہ کی جو تھی جان وہ نکل گئی۔ اب جو وزیر تھا وہ بادشاہ کی جو لاش تھی، میت تھی، اس کو فوراً محل میں واپس لے کے آیا اور بہت زیادہ رنجیدہ ہوا۔ کچھ دنوں کے بعد وزیر نے لوگوں کو اکٹھا کیا، ہجوم ایک بنایا اور لوگوں سے کہا کہ بھائی ہمارے علاقے کی یہ رسم و رواج ہے کہ بادشاہ جس بندے کو ملنے جاتا ہے، جس کی زیارت کے لیے، ملاقات کے لیے جاتا ہے، وہ کم از کم بادشاہ کے معیار کا بندہ ہوتا ہے۔ اس لیے ہمارے علاقے کی روایت کے مطابق یہاں کی بادشاہت کا حق صرف نسوح کو ہے۔ اس لیے انہوں نے نسوح کو بلایا اور نسوح کی تاج پوشی کی اور نسوح کو رائج الوقت بادشاہ بنا دیا۔ اب نسوح جو تھا وہ اللہ کا نیک بندہ تھا، اس لیے اس نے وہاں پہ لوگوں کی خدمت شروع کی، غریبوں، مساکینوں، بہت زیادہ اس نے خدمت کی اور شاہی خزانے سے مساکینوں اور غریبوں کو خوب اس نے مالا مال کیا۔ سب لوگ نسوح کے بادشاہ بننے پر بہت خوش تھے کہ ایک نیک اللہ کا بندہ بادشاہ ہمارا بن چکا ہے۔ ابھی کچھ وقت گزرا تھا کہ نسوح اپنے بادشاہی امور میں کام کر رہا تھا۔ ایک شخص اس کو ملنے کے لیے آیا اور اس نے نسوح سے کہا، نسوح، ہماری ایک بھینس تیرے پاس امانت پڑی ہے، وہ کہاں گئی ہے؟ نسوح نے کہا کہ میں آج تک جو بھی ہوں اس بھینس کی وجہ سے ہوں، تو وہ میرے محل کے جو پچھلے حصے کا جو باغ ہے وہاں پہ چر رہی ہے اور بڑی اچھی حالت میں ہے، آپ اپنی بھینس لے کے جا سکتے ہو۔ اس بندے نے کہا، نسوح نہیں، ہمیں بھینس کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو تمہیں یہ بتانے آئے تھے کہ تم آج جو کچھ بھی ہو بھینس کی وجہ سے نہیں ہو، بلکہ اللہ سے جو تم نے توبہ کی، استغفار کیا اور گناہوں سے پلٹ گئے، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ مقام بخشا ہے۔ ناظرین، قرآن پاک کی ایک آیت ہے جس میں توبۃ النصوح کا ذکر بھی آیا ہے، غالباً سورہ تحریم کی آیت ہے جس میں توبۃ النصوح کا ذکر آیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس آیت کی تفسیر میں یہ چیز بیان کی گئی ہو سکتا ہے نہیں بھی ہو ایسا، لیکن نسوح کی توبہ سے ہمیں یہ بات احس ہوتی ہے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے توبہ کر لیتا ہے اپنے گناہوں سے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت اور ریاضت میں لگ جاتا ہے اور اللہ سے لو لگا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو فقیر سے بادشاہ بنا دیتا ہے۔ ہمیں نسوح کے اس واقعے سے سبق لینا چاہیے۔ ناظرین، جزاک اللہ، آپ کو ہماری یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی اور نسوح کی کہانی بھی پسند آئی ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے کہ اسلامک وائس ٹی وی کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز آپ کے پاس آتی رہیں۔ بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔